السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ایک سوال کافی گردش میں رہتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ بہت سارے ہمارے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، بہت سارے تو امید میں ہوتے ہیں کہ کب مسلمان بھائیوں کی بقرعید آئے گی تو ہمیں گوشت کھانے کو ملے گا۔ کافی لذیذ چیز ہے، مرغوب چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک فطری انسان کو اس سے لگاؤ ہوگا، اور ایک لذیذ چیز کھانے کا من ہر انسان کا کرتا ہے، اس میں کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ملنے جلنے والوں کو قربانی کا گوشت ان کو دے سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے یہ۔ دوستو بزرگو، قربانی کا جو گوشت ہے اسے خود کھائیں، کسی مالدار کو دیں، کسی غریب کو دیں، مسلمان کو دیں، غیر مسلم کو دیں، سب کو دینا جائز ہے۔ چونکہ وہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے آپ مالک ہو، آپ اسے کسی کو ہدیہ کریں، خود پکا کر کھائیں، غریبوں کو بانٹیں، امیروں کو بانٹیں، اس کی آپ کی مرضی ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ آپ کا مال ہے، آپ اسے جسے چاہیں جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ قربانی تو ایک عبادت ہے، ایک عبادت انجام دی گئی ہے، اب اس کا گوشت کسی غیر مسلم کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کنفیوژن ہوتی ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو بزرگو، یہ ہدیہ ہے، جس کو بھی ہم دیں گے، ہدیہ غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے، مسلمان کو دینا بھی جائز ہے۔ آپ کو اگر شبہ ہے تو میں آپ کو فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 300 ایک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں فتاوی ہندیہ کی، فتاوی عالمگیریہ کی یہ عبارت ہے کہ وَيَهَبُ مِنْهَا مَا شَاءَ، جتنا چاہے اس میں سے ہدیہ کر دے، للغنی، مالدار کو دے۔ ہمارے بہت سارے رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، بہت سارے مالدار ہوتے ہیں، ہم قربانی کا گوشت مالداروں کو بھی تو بلا کر کھلاتے ہیں، رشتہ دار ہمارے مالدار ہوں تو۔ للغنی والفقیر، فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے 3 حصے کرنا چاہیے، ایک رشتہ داروں کو، ایک غریبوں کو، اور ایک حصہ خود کھائے، تو فقیر کو، غریب کو بھی دے سکتا ہے۔ والمسلم، مسلمان کو بھی، والذمی، یعنی وَيَهَبُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، یہ جو ذمی کا لفظ ہے نا، اس سے غیر مسلم ہی مراد ہے۔ یعنی ہم اپنے آس پاس، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے ملنے جلنے والے میں جو بھی ایسے غیر مسلم ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہیں، انہیں بھی ہم یہ گوشت ہدیہ کر سکتے ہیں، گفٹ کر سکتے ہیں۔ کچا بھی دے سکتے ہیں آپ ان کو، اور علماء نے یہاں تک بھی اجازت دی ہے کہ آپ گھر میں پکا کر ان کو کھلا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے ساتھیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ وہ تو کھاتا پیتا ہے، وہ اس کے ساتھ شراب بھی پیے گا، دارو پیے گا، تو کیا اس کے دارو پینے میں اور شراب پینے میں ہمارا گوشت دینا معاون تو نہیں بنے گا؟ ہم کو اس کے شراب پینے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ دارو پیتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ اس کا اپنا میٹر ہے، آپ اس کو گوشت دے دیں، اس کے لیے کھانا جائز ہے، ہمارے لیے اس کو گوشت دینا جائز ہے۔ آگے وہ کیسے کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ کسی اور کو گفٹ کرتا ہے، وہ کسی اور کو ہدیہ دیتا ہے، خود پکا کے کھاتا ہے، کچھ بھی کرے، وہ اس کی مرضی ہے نا، آپ نے تو اس کو ہدیہ کر دیا۔ اس لیے بہرحال کل ملا کر یہ ہے کہ دیکھو، مسلمانوں میں بھی غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی کمی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں انہی کو آپ مقدم رکھیں اس طریقے کے ہدایہ دینے کے لیے۔ لیکن اگر آپ ان کو دینے کے ساتھ ساتھ کسی غیر مسلم دوست کو، ملنے جلنے والے کو بھی اگر یہ گوشت دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے قربانی کے ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کے مسائل ہمیں سمجھائے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔